نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس بندے کے ساتھ ایک بوڑھا شخص تھا، ایک بوڑھا آدمی تھا۔ ہوتا ہے نا، نوجوان بیٹا ہے، کالی داڑھی ہے، بوڑھا باپ ہے، سفید داڑھی ہے، دونوں کٹھی آئی ہیں۔ بیٹا پہلے بیٹھ گیا ہے، باپ ابھی کھڑا ہوا ہے، یا باپ پیچھے چل رہا ہے اور بیٹا آگے چل رہا ہے۔ اب حدیث سنے بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ ہے رضا ہے عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بندہ آیا، بوڑھا آدمی تھا۔ تو ایک بندہ ہے، اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی تھا اس نوجوان کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی وہ اس کو حضور سے کوئی کام تھا، ساتھ اس کے ایک بوڑھا آدمی تھا، بوڑھا ضعیف آدمی تھا۔ حضور نے پوچھا یہ کون ہے جو تمہارے ساتھ آئے، یہ کون شخص ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا والد ہے، یہ میرے والد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اپنے باپ کے آگے مت چلنا۔ جب باپ اور بیٹا چل رہے ہوں، جیسے پیر و مرشد کے مرید سارے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، اسی طرح حضور نے فرمایا بیٹے کو اپنے باپ سے آگے نہ چلنا، اور جب بیٹھنے لگو تو یہ دیکھنا کہ پہلے باپ بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا، اس وقت تک نہ بیٹھنا، اور کبھی اپنے باپ کو نام لے کر نہ بلانا جن سا ہے۔ کتنا بڑی یہ حدیث، آج آپ دیکھ لیں گھر گھر کے اندر، میں نے درجنوں گھروں میں ایسا منظر دیکھا ہے، باپ کھڑا ہے اور بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے۔ مگر ایسے بھی گھر دیکھی ہیں جہاں اگر باپ آ گیا ہے تو دو بیٹے ہیں تو دونوں اٹھ کر ایک سیکنڈ سے بھی پہلے اٹھ کر کھڑے ہو جاتی ہیں کہ ہمارے والد آ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اور حدیث کی تعلیم ان کے وجود میں موجود ہے۔ ماں باپ نے قرآن اور دین کی تعلیم سکھائی ہے، مگر جن کے گھروں میں قرآن اور دین کی تعلیم نہیں ہے وہاں کیا ہے، باپ کھڑا ہوا ہے اور بیٹا کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، بیٹا لیٹا ہوا ہے اور باپ کھڑے ہو کر بات کر رہا ہے، بیٹا آ جاؤ ناشتہ لگ گیا، ناشتہ کر لو آ کر، اور بیٹا لیٹا ہوا ہے، اچھا بابا جان میں آ رہا ہوں۔ اور وہ گھر بھی ہیں کہ جہاں باپ کے قدموں کی آواز سنائی دی تو دونوں بیٹے اٹھ کر فوراً کھڑے ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور ان کے حکم کے اوپر عمل کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مروان نے انہیں اپنا خلیفہ بنا دیا اور وہ ذوالحلیفہ میں تھے۔ ان کی والدہ دوسری جگہ ایک گھر میں مقیم تھیں، تو جب وہ گھر سے نکلنے کا ارادہ فرماتے تو دروازے کے پاس کھڑے ہوتے اور کہتے اماں جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اماں جان، آپ کو پتہ ہے ماں باپ کو سلام کرنا، کسی کو بھی سلام کرنا، جب آپ ماں اور باپ اب حضرت ابو ہریرہ نے کیا کہا اپنی ماں کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اے میری ماں اللہ تجھے سلامت رکھے، تجھ پر رحمت بھی ہو اور برکت بھی ہو۔ ماں نے آگے سے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں، یعنی انہوں نے بھی کہا اے میرے بیٹے اللہ تجھے بھی سلامت رکھے اور تجھ پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے۔ ماں، آپ روایات کے اندر آئے ماں اور باپ کی دعا رد نہیں ہوتی، جن کے ماں باپ زندہ ہیں یقین جانیے یہ وقت نقد دعا کا ہے، ان سے دعا کروا لیں، وہ جو دعا آپ کے لیے کر دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، جیسے مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، حدیث ہے نا، تو ماں اور باپ کی دعا۔ اچھا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں ان کو سلام کرتا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو میں کہتا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحم فرمائے جس طرح آپ نے بچپن میں میرے پر رحم کیا تھا۔ یعنی قرآن کے اوپر بھی عمل ہو گیا،
حضرت ابو ہریرہ جب سلام کر لیتے تو پھر اپنی والدہ کو کیا کہتے کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، جس طرح آپ نے مجھ پر بچپن میں رحم فرمایا تھا۔ تو وہ فرماتی کہ اللہ تم پر رحم فرمائے جیسا کہ تم نے میرے بڑھاپے میں میرے ساتھ یہ نیک سلوک کیا ہے۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ گھر واپس لوٹتے تو پھر اسی طرح کہتے جو ان سے